نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے 5ویں پارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 98، اس سے ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الا المستضعفین من الرجال والنساء والبلدان لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، سوائے ان واقعی مجبور اور بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کے جو نہ کسی تدبیر پر قدرت رکھتے ہیں اور نہ کوئی رستہ جانتے ہیں وہاں سے نکلنے کا۔ کل جس آیت کریمہ پر ہم نے گفتگو کی تھی اس میں اللہ کریم نے ایسے لوگوں کا حال بتایا جو ایمان لا چکے تھے لیکن دارالکفر میں رہتے تھے، یعنی کہ وہ مسلمان جو مکہ میں رہتے تھے مسلمان رہتے مکہ میں تھے اور مشرکین کے ساتھ اپنے معاملات کو سیدھا رکھنے کے لیے اپنے اسلام کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ نے فرمایا کہ تم جب ان کا موت کا وقت آیا تو فرشتے نے ان سے سوال کیا کہ تم نے کیوں اپنی جانوں پر ظلم کیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم زمین پر بے بس تھے، مجبور تھے، کمزور تھے۔ تو اس کا جواب اللہ کریم نے ان کو یہ دیا فرشتوں کی زبان سے کہ اللہ کی زمین فراخ نہ تھی، کھلی نہ تھی کہ کہیں اور چلے جاتے۔ تو کل ہم نے جو گفتگو کی تھی یہ کہ دارالحرب میں اگر انسان رہتا ہے یا دارالکفر میں رہتا ہے اور اس کا ایمان ہے اور ایمان بچانے کا اس کے پاس کوئی سبیل نہیں نکلتی تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہجرت کر جائے، اس پر ہجرت فرض ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے۔ یہ ہم نے کل گفتگو کی تھی۔ اسی بات کو رب کریم آگے بیان فرما رہے ہیں کہ سوائے ان لوگوں کے جو دارالکفر میں یا دارالحرب میں رہتے ہیں مگر حقیقتاً وہ بے بس ہیں، مرد ہوں، عورتیں ہوں یا بچے ہوں، حقیقتاً بے بس ہیں، کوئی تدبیر نہیں رکھ سکتے، کوئی قدرت نہیں رکھ سکتے، نکلنے کا کوئی رستہ نہیں جانتے، کہیں جانے کا تدبیر نہیں کر سکتے، یا ان کے پاس اسباب نہیں ہے کہ سفر کر سکے۔ المکثر یہ ہے کہ حقیقتاً وہ مجبور ہیں، چاہتے ہیں کہ اس عذاب سے جان چھوٹ جائے، ہم بھی اسی طرح آزادی کے ساتھ اپنے دین پر اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے رستے پر زندگی بسر کریں علانیہ، لیکن حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے، ان کی طاقت اتنی نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو واقعتاً وہاں مجبور ہیں اور کوئی رستہ نہیں نکلنے کا جانتے، فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفَوْا عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا۔ سو یہ وہ لوگ ہیں کہ یقیناً اللہ ان سے درگزر فرمائے گا اور اللہ بڑا معاف فرمانے والا اور بخشنے والا۔ تو یہاں اللہ کریم نے استثناء دیا۔ تو میں جو آپ کو بات بتاتا ہوں اور بتاتا چلا آ رہا ہوں کہ انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں نا جو انسان کرتا ہے، ظاہری اعمال جتنے بھی انسان کرتا ہے، ان کا دار و مدار انسان کے باطن کے ساتھ ہوتا ہے، کہ جو انسان کے اندر بات ہے اللہ کریم جو ہے وہ اس کو دیکھتا ہے جو آپ کے اور میرے اندر ہے۔ وہ میرے سجدوں کو، میری رکوع کو، میری اونچی تلاوتوں کو، میرے ماتھے پر پڑے ہوئے محراب کو وہ نہیں دیکھتا، یہ دنیا کو دکھانے کے لیے ہے۔ وہ کیا دیکھتا ہے؟ وہ انسان کے جو اندر بات ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ کر کیوں رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے اور کس کے لیے کر رہا۔ تو رہتے تو دونوں ہی دار الکفر میں ہیں۔ ایک وہ لوگ جو ہجرت کر سکتے تھے مگر اپنے مفادات کی خاطر انہوں نے ہجرت نہ کی اور وہاں پڑے رہے، اور پھر مسلمانوں کے مقابلے پر
کفار کے لشکر کے ساتھ چلے بھی گئے اور وہاں مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل ہوئے۔ ایک طبقہ وہ تھا، ہے وہ کلمہ گو تھے، اسلام لا چکے تھے، اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جو تھے مسلمان مگر ان کے دل میں تڑپ تھی وہاں سے نکلنے کی، لیکن مجبوریاں ایسی تھی کہ وہاں سے نکل نہیں سکتے تھے۔ تو اللہ کریم سے زیادہ انسان کے دل کا کوئی حال نہیں جانتا۔ تو اللہ نے فرمایا جو ایسے ہیں نا، جو حقیقت میں مجبور ہیں، ان کے لیے میرے پاس معافی ہے، میں ان کو درگزر کروں گا، ان کو درگزر کروں گا، اور بڑا ہی میں معاف فرمانے والا ہوں۔ تو انسان کے جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اصل میں حقیقت میں جو اس کے پیچھے انسان کی خواہش کار فرما ہوتی ہے، انسان کی جو نیت کار فرما ہوتی ہے۔ میں نماز کیوں پڑھتا ہوں؟ اس لیے کہ لوگ مجھے کہیں کہ نمازی ہے، یا میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے یا اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ میں زکوٰۃ کیوں دیتا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے آرڈر آ چکا ہے مجھے، یا اس لیے کہ لوگ مجھے بڑا صحیح کہیں۔ الحاضر کیا جتنے بھی معاملات ہم کرتے ہیں، شو کرنے کے لیے، شو بازی کرنے کے لیے، دنیا سے واہ واہ سمیٹنے کے لیے انسان عمل کرتا ہے، تو اس کا اجر رب کریم کے پاس بھی چٹا جواب ملے گا قیامت کے بعد۔ اللہ کہے گا جو تو نے چاہا میں نے تجھ کو لٹا دیا، دنیا میں دے دیا۔ تو عزت چاہتا تھا دے دی، تو شہرت چاہتا تھا دے دیا، تو مال چاہتا تھا میں نے دے دیا، اب میرے پاس تیرے لیے، کیونکہ تو نے آگے مجھے بھیجا ہی کچھ نہیں، تو نے جو بھی سودا کیا دنیا کے لیے کیا، تو دنیا میں نے تجھ کو دے دی۔ اور دوسرا طبقہ وہ کہ جو سودا اللہ کے ساتھ آخرت کے لیے کرتا ہے۔ بھائی نماز تو دونوں پڑھتے ہیں، ایک ظاہراً نماز پڑھتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ایک فقط اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ تو نمازی تو دونوں ہی ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں، لیکن دونوں کے اجر میں فرق ہوگا۔ ایک کو اللہ کریم دنیا میں نواز دے گا، دنیا دے دے گا اس کو، کیونکہ وہ دنیا کا طلب ہے، دنیا سے محبت کرنے والا ہے، اور دنیا کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے کہ لوگ کہیں، کیا کہیں گے یار سلام داڑھی رکھی اور نماز نہیں پڑھتا، جی عمرہ کر کے آیا یار نماز نہیں پڑھتا۔ یہ فیشن ہے نا ہمارے عمرے کرنے کا، ماشاء اللہ نے مال دیا ہے تو ہر سال جا کے نا عمرہ 10 دن کھڑکا کے آنا، سعودی عرب جانا، مال ہے، رکاوٹ کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر عمرہ کرنے کے بعد بھی اور الحاج لکھانے کے بعد بھی، ایسے بدبخت بھی ہیں اس دھرتی پر، الحاج لکھایا ہوا ناموں کے ساتھ، لیکن کبھی مسجد میں آ کر سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، تو یہ بدبختی کا سودا ہے۔ تو اللہ تو جانتا ہے، اللہ تو جانتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے۔ تو یہ اعمال کا دار و مدار جو ہے نیتوں پر ہے، اس لیے نیت خالص ہونی چاہیے انسان کی، اور نیت پر ہی میں آپ سے زور دیتا ہوں کہ اپنی نیتوں کو درست کریں، جو بھی کام کریں اس کو اللہ کے لیے کریں، تھوڑا کریں یا زیادہ کریں اس سے کوئی فرق، اللہ کے ہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، مقدار نہیں دیکھی جاتی کہ 100 رکعت نماز اس نے پڑھی ہے، نہ، اللہ کے ہاں کوالٹی دیکھی جاتی، معیار دیکھا جاتا ہے، خالصیت دیکھی جاتی ہے۔ بھلے اس نے 2 رکعت نماز ہی پڑھی، لیکن پڑھی خالص اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو وہ کئی ہزار رکعتوں پر باری ہیں جو محض اپنی رسم پوری کرنے کے لیے۔ تو ہم تو اللہ ماشاءاللہ رسومات کے عادی ہو چکے ہیں، رسمیں بڑے شوق سے ادا کرتے ہیں، مذہبی رسومات بڑے شوق سے ادا کرتے ہیں، لیکن جو اصل ہے، جو اساس ہے، جو روح ہے دین کی، اس سے نابلد ہے۔ اس سے نماز کا مقصد کیا تھا؟ نماز اس لیے نازل نہیں کی گئی کہ اللہ آپ کی ڈنڈ بیٹھ کے لگوانا چاہتا تھا، یا اللہ کو سجدوں کی حاجت تھی، یا اللہ کو لمبی تلاوت کی حاجت تھی، اس کی تسبیح کی حاجت تھی۔ اس کے تو اتنے لامتناہی سلسلہ ہے اس کا، تسبیحات کا، اربعہ کی تعداد میں فرشتے ہیں جو سجدوں میں پڑے ہوئے ہیں، اربعہ کی تعداد میں ان گنت فرشتے ہیں جو رکوع کی حالت میں ہیں، ان گنت فرشتے ہیں جو تسبیح کرتے رہتے ہیں، اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ یہ جو آپ کو اور مجھے بلا کر مسجد میں اکٹھا کھڑا کیا اور کہا کہ میرے سامنے عز و نیازی کے ساتھ جھکا کرو، اس کے پیچھے جو بات تھی اس کو ہم بھولے بیٹھے ہیں، اس حقیقت کو بھولے بیٹھے ہیں، ماذ رسم پوری کر رہے ہیں۔ اور یہ سارے معاملات ہماری زندگی میں اسی طرح ہیں، آپ کے جتنے معاشرتی معاملات ہیں، آپ غور کرتے چلے جائیے نا، اگر خود ہی آنکھیں بند کر کے موازنہ کریں، میرے گھر میں جو معاملات چلتے ہیں، کیا وہ رسمن میں پورا نہیں کر رہا؟ کہ دین ایسا ہی چاہتا ہے کیا؟ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ کا رسول کیا چاہتا ہے اور میں کیا کرتا ہوں؟ میرے گھر بیٹا پیدا ہوا تو میں نے کیا کیا؟ میرے گھر کسی بچے کی شادی آ گئی تو میں نے کیا کیا؟ میرے گھر اگر کوئی وفات دنیا سے چلا گیا تو پھر میں نے کیا کیا؟ اللہ اور اللہ کا رسول کیا کہتا ہے اور میں کیا کرتا ہوں؟ اگر آپ موازنہ کر لیں
تو کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہ آئے گی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ ہم کتنا اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے کرتے ہیں، اور کتنا اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں یا اپنی انا کے لیے کرتے ہیں یا لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ناک رہ جائے جی، یہ جو ہم کرتے ہیں نا رسومات جتنی بھی ہیں، میں رسومات کے خلاف نہیں ہوں، یہ کلو دسواں چلیسواں جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، یہ جو ہم نے ڈھونگ رچا رکھا ہے نا مذہب کے نام کا، دین کے نام پر، یہ اس میں ہے کیا؟ یہ ہے کیا؟ کیا جو ہم کرتے ہیں، قاری صاحب سے کہا 10 بچے بھیج دیں مسجد سے قرآن پاک پڑھنے کے لیے، وہ 10 بچے گئے قرآن پاک، کیا وہ قرآن بخشوا دے گا؟ جی وہ جو 100 بندوں کا کھانا ہم نے پکایا اور سارے ان کے پیٹوں میں ڈلا گیا جو پہلے ہی کھاتے پیتے ہیں، کوئی بھوکا، کوئی پیاسا، کوئی فقیر، کوئی ضرورت مند ایسا تھا جس کو بٹھا کر آپ نے کھانا کھلایا؟ نہیں، وہی آپ کے رشتہ دار عزیز و قارب، وہ 10ویں پر بھی وہی کھا کے چلے گئے، کلو پر بھی وہی کھا کے چلے گئے، 40ویں پر بھی وہی کھا کے چلے گئے۔ تو کیا کیا جی؟ محض رسم پوری کی نا، محض رسم پوری کی، تو ملے گا بھی آپ کو میرے دوستو وہی۔ بات کڑوی ہے، نہ ہضم ہو تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ نہیں ملے گا آپ کو، آپ جتنا مرضی مال خرچ کرتے پھریں، لیکن اگر آپ کے پیچھے نیت درست نہیں ہے تو آپ کو کچھ ملنے والا، ہم ضائع کر رہے ہیں مال کو محض کس لیے؟ باپ سے ساری زندگی میری طرح جنگ رہی باپ کے ساتھ، اچھا برتاؤ نہیں رہا، بنی نہیں باپ کے ساتھ، جب مر گیا تو 100 دیگ پکا دی، کیا فائدہ اسے 100 دیگ پکانے کا تجھے جی؟ وہ 100 دیگ تیرے باپ کو بخشانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر تو بے نمازی ہے، اگر تو نماز نہیں پڑھتا، اگر اللہ کے دین پر نہیں چلتا، تو ایک چھوڑ 1000 دیگ بھی بنا کر تو لوگوں کو کھلا دے، تیرے باپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اور اگر تو فقط کھڑے ہو کر مصلی پر کہتا ہے نا ربنا اغفر لی والی والدیّ، اے میرے مولا میرے ماں باپ کو بخش دے، تیرے لیے یہی کافی ہے، نہ ہنگ لگے، نہ پھٹکڑی اور رنگ چوکھا، نہ پیسہ خرچ ہوا، نہ دیگیں پکانی پڑی، کچھ بھی کرنا نہ پڑا، آپ کو کوئی تردد نہیں کرنا پڑا، کسی سے علامہ صاحب کو بلا کے 1.5 گھنٹے کی سپیچ کروانے کی ضرورت ہے۔ اس طرح اگر ماں باپ بخشوائے جانا ہو جاتے تو پھر مال والوں کے سارے ماں باپ بخش جاتے، اور غریب تو مارا گیا، غریب مسکین ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو کلو کا بندوبست نہیں کر سکتا، جو بڑے علامہ صاحب کو بلا کر دعا نہیں کرا سکتا، تو اس کا مطلب ہے اس کا ماں یا باپ تو وہ تو گیا جہنم میں سیدھا ہمارے عقیدے کے مطابق۔ تو جو مالدار ہے 1000 بندے کا کھانا پکاتا ہے، بڑے علامہ صاحب کو بلاتا ہے، وہ فضائل بیان کرتے ہیں، 200 قرآن، 400 یاسین، 1,00,000 درود پاک ماں باپ کو بخش دیا، تو اس کا مطلب ہے جو پیسے والا ہے اس کے ماں باپ تو بونس میں جنت میں چلے گئے نا جی۔ ایسا نہیں ہے، ہم نے دین کا مذاق بنا رکھا ہے، دین کا مذاق بنا رکھا ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ محض رسمیں ہیں، معاشرتی رسمیں ہیں جن کو ہم نے دین کا لبادہ بنا دیا ہے، اور ہماری ضرورت بن گئی ہے۔ اب کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، اب کو منع کرنے کی ضرورت بھی نہیں کرتا، اور کوئی اس کے خلاف مزاحمت کرنے کی ضرورت بھی نہیں کرتا، کیونکہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف اللہ ہے، اور ایک طرف دنیا ہے، تو فیصلہ اللہ کریم نے آپ کے ہاتھ میں دے دیا، میرے ہاتھ میں دے دیا کہ اب تم کرنا کیا چاہتے ہو، مجھے راضی کرنے چاہتے ہو، دنیا کو راضی کرنا چاہتے ہو۔ اور اللہ وہ ذات ہے جو آپ کے اور میرے دل کی اندر کی بات کو جانتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا جو یقیناً مجبور ہے، جو ہر معاملے میں، یاد رکھیے گا ہر معاملے میں، یہ فقط ہجرت کی بات نہیں، دنیا کے معاملات میں بھی اگر آپ مجبور ہیں، مقہور ہیں، کسی ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر بات نہیں کر سکتے، اللہ کے دین کے لیے خدمت نہیں کر سکتے کسی بھی مجبوری کے تحت، اور واقعتاً آپ مجبور ہیں کسی بھی عمل میں، شریعت کے کسی بھی عمل میں اگر واقعتاً آپ مجبور ہیں، کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے پاس اسباب نہیں ہے، تو یاد رکھیے اللہ کہتا ہے ایسوں کو میں معاف کر دوں گا، ایسوں کو، جس کے پاس مال ہے اور خرچ نہیں کرتا اس کو معافی نہیں ملے گی، جس کے پاس مال نہیں ہے وہ خرچ کرنا چاہتا ہے جی، اس کو ایک تو درگزر بھی اللہ کرے گا اور اوپر سے اس کو نوازے گا بھی، اس نیت کے سبب سے جو اس نے کی تھی کہ مولا اگر میرے پاس ہوتا تو میں بھی خرچ کرتا۔ تو اصل جو چیز ہے انسان کے کام آنے والی، وہ اعمال سے زیادہ نیت ہے، انما الاعمال بالنیات، جتنے بھی آپ عمل کرتے ہیں اس کے پیچھے انسان کی نیت کار فرما ہے، تو نیت کو درست کریں گے تو اللہ کریم سے زیادہ دلوں کا بھید کوئی جاننے والا نہیں ہے، لہذا اپنے اعمال پر تو فکر کرنی ہے، ضرورت ہے فوکس ضرور کریں، اعمال کے اندر جو اس کی روح ہے نا، جو نیت ہے نا، اس پر زیادہ فوکس کریں۔ جو بھی عمل کرتے ہیں میرے دوستو بھائیو، اللہ کے لیے کریں، کوئی دنیا میں کوئی آپ سے راضی ہوتا ہے یا نہ ہو،
دنیا میں کوئی آپ کا بچتا ہے نہ بچے، سارے کا سارا زمانہ آپ کو چھوڑ کر چلا جائے، اگر رب کے ساتھ آپ کا تعلق ٹھیک ہے تو یہ بھی سودا گھاٹے کا نہیں ہے۔ اور اگر ساری کائنات کے انسان آپ کے دوست بن جائیں، آپ کے ساتھی بن جائیں، اور فقط ایک اللہ اور اللہ کا رسول آپ سے ناراض ہو جائے، تو اس سے بڑا گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ تو بات تو کھلی ہے، اس میں کوئی چھپی ہوئی ایسی بات، اللہ نے فرمایا جب میرے پاس آؤ گے لا ولی ولا نصیر، نہ کوئی تمہارا دوست ہوگا نہ کوئی تمہارا ساتھی ہو۔ تو جو جہاں تمہارے کسی کام آنے والا نہیں میرے بھائی، اس کی فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو قبر تک چھوڑ کر جائیں گے آپ کو، اس کے بعد کبھی کوئی گیا؟ آپ جائیں نا قبرستان میں جائیں، دیکھیں جا کر کتنی قبریں ہیں جن کے وارث ہی کوئی نہیں، پتہ ہی نہیں کس کی ہیں جی۔ 2 نسلوں کے بعد پتہ نہیں چلتا پردادا جان کی قبر کس کس کو یاد ہے، 2 نسلوں کی بات ہے نا جی، اس کے بعد کوئی نہیں جانتا یہ کس کا پوتا ہے کس کا پڑپوتا ہے۔ تو جس دنیا کی فکر میں آپ مارے پھرتے ہیں، وہ دنیا تو ہے ہی ختم ہونے والی۔ تو اس لیے اپنے اعمال کو درست کریں، اپنے اعمال کو درست کریں، اور اعمال کی جو ڈائریکشن ہے وہ اللہ کی طرف موڑ دیں۔ وہ کسی کے ساتھ دشمنی، کسی کے ساتھ دوستی، مال کا خرچ کرنا، ہر ایک عمل ہنس کر بولنا کسی کے ساتھ، فقط اس لیے کہ اللہ کا حکم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب 2 مسلمان ملتے ہیں نا، اور ایک دوسرے سے خوش ہو کر ملتے ہیں، فقط کس لیے کہ دونوں مسلمان ہیں، تو ان کے جدا ہونے سے قبل اللہ کریم ان کو بخش دیتا ہے۔ اب اس میں انسان کا کیا خرچ ہوا جی؟ ایک مسلمان ہے، دوسرا مسلمان، ملتے ہیں فقط کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، کہ ان کا حکم ہے جب بھی ملو ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے ملو، سلام کیا کرو، دعا دیا کرو ایک دوسرے کو۔ اتنا فیل کرنے سے بخشش کی گارنٹی رب کریم نے دے دی۔ انسان فاسق اور فاجر ہو، نافرمان نہ ہو، تب اگر وہ نافرمان ہے، کفر پر ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، تو پھر تھوڑی سی اس کو سوچنا چاہیے، پہلے ٹریک پر آ جائے۔ باقی چھوٹی موٹی غلطیاں جتنی انسان کی ہیں نا، نمازوں میں کوتاہی رہ گئی، فرائض میں کوتاہی رہ گئی، اللہ کریم معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دے، ادھر گزر کر دے۔ لیکن کیا اصول جو یہ ہے کہ رب کریم کہتا ہے کہ جو تیری نیت ہے وہ خالص ہونی چاہیے، تو میرے لیے کرے گا، تھوڑا بھی کرے گا تو مجھے قبول ہے۔ تو لہٰذا کوانٹٹی پر نہ جائیں، کوالٹی پر نظر رکھیں، مقدار کی ضرورت نہیں، معیار کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَغَامًا كَثِيرًا وَاسِعًا وَمَن يَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ وَمَهَاجِرَ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتَ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور پھر فرمایا کہ جو کوئی اللہ کی راہ میں گھر پر چھوڑ کر نکلے گا، زمین پر ہجرت کے لیے بہت سی جگہ ہیں، وہ کشائش پائے گا۔ یعنی کہ اللہ نے یہ بھی نکتہ کھول کر بتا دیا کہ ہجرت سے مراد یہاں پر آپ کا کاروبار سیٹل ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں سے میں نکل جاؤں گا تو میرا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اللہ کہتا ہے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ مراغم کثیر واسعہ، وسیع ہے میرا معاملہ سارا کشاش کا، رزق کا معاملہ، معاش کا معاملہ کشاش ہے، کھلا ہے۔ یہ نہیں وہاں رزاق اللہ نہیں ہے، یہاں پر اگر رزاق اللہ ہے تو کیا دوسرے بر اعظم میں رزاق اللہ نہیں ہے؟ تیسرے بر اعظم میں کیا رزاق اللہ نہیں ہے؟ تو جہاں بھی جائیں گے سلطنت تو اسی کی ہے، بادشاہ تو وہی ہے، دینے والا نہ بادشاہی ختم ہوتی ہے نہ دینے والا تبدیل ہوتا ہے، ہر جگہ وہی ہے جی۔ اللہ کہتا ہے کشاش پائے گا۔ اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے، پھر راستے میں ہی مارا جائے یا پکڑا جائے، تو اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ یہاں اللہ نے ایک اور بات کی کہ جو بندہ نکل پڑا میرے راستے میں، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف چل پڑا، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، اس کو یوں بھی دیکھ لیجئے کہ انسان گناہوں کی زندگی میں پڑا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی ہے۔ ہجرت کیا ہے؟ کسی نے پوچھا کہ ہجرت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا گناہوں کی زندگی سے نکل کر نیکی کی زندگی کی طرف آ جانا، یہ بھی ہجرت ہے۔ ہجرت الی اللہ، اللہ کی طرف ہجرت۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو میری طرف اور میرے رسول کی طرف ہجرت کر کے آ گیا، رستے میں مارا گیا یا پکڑا گیا، تو اب اس کا ذمہ میرے ذمہ ثابت ہے۔ یعنی کہ وہ جو عمل اس نے کیا ہی نہیں، ہجرت کے لیے نکلا، ہجرت کی نہیں، مقام تک پہنچا نہیں، رستے میں مارا گیا یا مر گیا، تو یہ اس کا مقام وہی ہے جو ہجرت کرنے والے کا ہے، اس کو عمل وہی ملے گا جو ہجرت کرنے والے کا ہوگا۔ اسی طرح سارے معاملات ہیں زندگی کے،
انسان نیکی کی جو ہے نا نیت کرتا ہے میں یہ کام کرنا ہے اور کسی بھی سبب سے کر نہیں سکا، اس کو مہلت نصیب نہ ہوئی تو اللہ کے ہاں وہ عمل لکھا جائے گا جو بھی آپ عمل کرتے ہیں۔ اس لیے نیت خالص کرنے کی ضرورت ہے، نیت کر لیں، نیت باندھ لیں، اس کے بعد مہلت ملے یا نہ ملے آپ وہ کام بھلے نہ ہی کر سکیں، لیکن اللہ کے ہاں وہ آپ کا عمل، وہ نیت آپ کی عمل بن کے لکھا جائے گا۔ یہ نیت کا فائدہ ہے کہ انسان کی نیت اگر خالص ہو۔ اور یاد رکھیے اللہ کو دھوکا نہیں دیا جا سکتا، بندہ کہ جی میں تو نیت کر لیے بس اللہ واسطے، لیکن اندر کا جو حال ہے وہ رب کریم جانتا ہے۔ زبان کے ساتھ جو مرضی اقرار کرتا پھرے، جب تک تیرا دل تصدیق نہ کرے گا اس وقت تک معاملات سیدھے ہونے والے نہیں ہیں۔ لہذا میرے دوستو آج کا کرک یہ ہے کہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں جو ہے نا وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، ہجرت اللہ کے رسول کی طرف کر، جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ کا رسول چاہتا ہے بس اسی پر فوکس کریں۔ دنیا رہتی ہے رہے، نہیں رہتی نہ رہے، کیونکہ اس دنیا نے آپ کے ساتھ نہیں جانا، وہاں پر یا ایک خدا ہوگا اور ایک مصطفیٰ ہوگا۔ تو آج وقت ہے ہمارے پاس کہ خدا کو راضی کر لیں اور خدا کے بعد مصطفیٰ کو راضی کر لیں، اور حقیقت میں ایک ہی رضا ہے، اللہ کو راضی کیا، مصطفیٰ کو راضی کیا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا، اللہ کو راضی کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے، آپ کے بتائے ہوئے رستے پر چلتے ہوئے اپنی زندگیوں میں بھی آسانی پیدا کر لیں اور آخرت کے لیے بھی اپنے معاملات کو سیدھا کر لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔